السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک، خوش ہے؟ السلام ورحمۃ میں اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کوئٹہ سے بول رہا ہوں سر۔ جی بھائی، اور سناؤ، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ سر میرا ایک سوال تھا، جو کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا کسی کا کام پھنسا ہوا ہے، یا یہ تو جائز ہے اسلام میں یا نہیں؟ جو لوگ اس طرح جو ہندو کرتے یا سندھی لوگ کرتے یا اس طرح لوگ جو کرتے، جب کسی پر اوپر کام پھنسا ہوا ہے تو اس کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارا یہ کام پھنسا ہوا ہے، تو نہیں یہ کام نا اس کیسے ہمارا کام کر دو، تو یہ اسلامی جائز ہے یا نہیں؟ اکثر یہ سندھی لوگ کرتے ہیں نا ہاتھ جو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کو، اپنی عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ جوڑ کر اپنے کمتر ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے جو معنی ہے اور مفہوم ہے نا ہاتھ جوڑنے کے، وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں رکھوں گا تاکہ آپ کو دراصل یہ علم ہو جائے کہ ہاتھ جوڑ کر ہم کیا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ جوڑنے کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو باہم باندھنا، اس طریقے سے یہ ہاتھ جوڑنا کہلاتا ہے۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں نا یہ ہاتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ نہایت ہی تعظیم اور ادب کا اظہار بھی ہم ہاتھ جوڑ کر ہندوستان اور پاکستان میں سماج میں یہ رائج ہے، کسی کے احترام اور تعظیم میں اس طرز کو استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہندوؤں میں۔ منت سماجت کرنا، التجا کرنا، خوشامد کرنا، عاجزی ظاہر کرنا، اپنی کم مائگی کا اظہار بھی لوگ ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اکثر پکچروں میں یا جو تصاویر پیش کی جاتی ہیں غریبوں کی، اس میں وہ گجرات کا ایک لڑکا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس دور کے ظالموں سے مدد مانگی تھی، تو اس طرح کی ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی اس کی۔ معافی مانگنا بھی ہم اس طریقے سے بعض مرتبہ بچوں کو بھی لوگ غیر شعوری طور پر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو۔ ہار ماننا، مقابلے سے دستبردار ہونا، نیز پناہ مانگنا، پوجا کے وقت بھی لوگ دونوں اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ملانا، دونوں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملانا عبادت کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ عبادت کے لیے اس طرح سے کسی پوجا گھر میں، مندر میں، یا کسی دیوی دیوتا کے سامنے یا پیر کے سامنے یا قبر پر جا کر اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر اگر اس سے یہ حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سماج میں بہت رائج ہوتی ہے اور وہ ہم غیر شعوری طور پر کر بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے عاجز ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا، اپنی حاجت کو طلب کرنے کا جو اظہار کسی شخص سے کیا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کیا ہے۔ اگر اس کو اوائڈ کر لیں، اپنے الفاظ سے ہی کہہ دیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کی کہیں ضرورت پیش آ جائے اور آپ کی ضرورت وہ صرف آپ کی عاجزی اور انکساری کو یا آپ کے جسم کی اس باڈی لینگویج کو دیکھ کر سمجھ کر دے تو فبیہا، کوئی حرج کی بات میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرز پر عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے وہ بتوں کی ہو اور قبروں کی ہو یا تعزیے اور فقیروں کی ہو۔ البتہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب حاجت طلب کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی عاجزی اور انکساری کے لیے بعض مرتبہ
اپنے سر کو جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اعضاء کو ایک خاص کیفیت سے وہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ حضور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی حکم لگایا جائے گا. دارالعلوم دیوبند اور دیگر بنوری ٹاؤن والوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ درست ہے اگر آپ اپنی عاجزی اور انکساری کے لیے اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کسی کے سامنے پیش کریں. کوئی حرج کی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.